ناظرین اکرام السلام علیکم، آپ کا ہمارے چینل ٹی ایس انڈیا میں استقبال ہے۔ صبح میں ہم بحرین کے ڈپٹی پی ایم ہیں شیخ خالد بن عبداللہ الخلیفہ، پھر اس کے بعد جو شورا کونسل کے چیئرمین ہیں ہز ایکسلنسی علی بن صالح الصالح، اور پھر جو فرسٹ ڈپٹی اسپیکر ہیں ہز ایکسلنسی عبدالنبی سلمان احمد صاحب کے ساتھ، اور کونسل اور ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی۔ بہت اچھی میٹنگ ہوئی۔ اس میں تمام گروپ نے جو جے پانڈا اس کی قیادت کر رہے ہیں، ہم نے بھارت کا پکش رکھا۔ ہم نے ان کو بتایا کہ کتنے برسوں سے بھارت میں پاکستان کی طرف سے جو ان کے ایڈڈ پروموٹڈ ٹرین ٹیررسٹ آ کر بھارت میں آتنک مچا رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کی جانیں گئی۔ ہم نے پورے ڈیٹا ان کو دیا کہ چاہے وہ ممبئی کا بلاسٹ ہو، ٹرین بلاسٹ ہو، جموں کشمیر کے اسمبلی کے سامنے جو سوسائڈ بامبر کا بلاسٹ ہو، پھر پلوامہ ہوا، اس سے پہلے پٹھان کوٹ، پھر پچھلے سال ریسی میں ایک بس کے اوپر گولیاں چلائی گئیں۔ تو ہم نے بتایا کہ یہ پورا اسکٹ جس میں ٹریڈ مارکس پاکستان کے ہیں۔ اور ایک بات ہم نے بتائی کہ جو ٹی آر ایف یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، 1262 جو سیکورٹی کونسل کا جو سینکشن کمیٹی ہم نے دسمبر 2023 میں کہہ دیا تھا کہ ٹی آر ایف پہ آپ سینکشن لگائیے، یہ یہاں پر بھارت میں گڑبڑ کر سکتا ہے۔ تو ٹی آر ایف کے بارے میں ابھی سے ہم نے بولے، دسمبر 2023 سے سرکار نے یو این سیکورٹی کونسل کو 1262 کو سینکشن کو بتا دیا۔ تو یہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بار بار یہ جو پاکستان جو اپنے آپ کو بڑا ہی وکٹم نہیں ہے، پاکستان ایگریسر ہے۔ اور ہم نے 15 اپریل کو جو عاصم منیر کی سپیچ ہوئی، جنہوں نے کشمیر کے بارے میں جو بات کہی، اس کے بارے میں ہم نے بتایا۔ اور پھر دیکھیے پاکستان کا انوالومنٹ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو پہلگام کے ٹیررسٹ اٹیک کے بعد ٹی آر ایف آرگنائزیشن نے 2 مرتبہ انٹرنیٹ کے اوپر اس کو قبول کیا، اور بھارت سرکار نے جو ہمارے ایکسپرٹس نے، سائبر کے ایکسپرٹس نے معلوم کیا، تو وہ تو پاکستان کے ملٹری کینٹونمنٹ کے قریب سے انہوں نے اس کو انٹرنیٹ پہ ڈالا، وہ تو فٹ پرنٹس نکل نہیں سکتے۔ اور تیسرے ہماری دیش کی جو پریمیئر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی NIA نے کیس رجسٹر کیا ہے، تو اس میں پورا اس کا انوالومنٹ ہے۔ اور پھر بھارت طرف سے جو ایکشن لیا گیا، تو پہلے 9 مقامات کو ہم نے نشانہ بنایا جو یونائٹڈ نیشن کے ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا آفس ہے، اور پاکستان نے بےہودگی کی، تو پھر 9 اور 10 کو وہ ایئر بیسز پر ان کو سبق سکھایا گیا۔ تو آل ان آل ہم بتا رہے ہیں کہ بھارت تو چاہتا ہی نہیں ہے، مگر کنٹینیوسلی ایک پڑوسی ملک بھارت میں انسٹیبلٹی پیدا کرنا چاہ رہا ہے، بھارت میں ہندو مسلم نفرتوں کو بڑھانا چاہ رہا ہے، اور انہی کے پاس سے یہ ٹیررسٹ آتے ہیں، یہ سب تماشے کرتے ہیں۔ تو بہت اچھی میٹنگز ہوئیں، اور سب نے اس پوائنٹ کو ان کے سامنے رکھا، اور انہوں نے بھی سنا ہے۔ ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھارت کو آپ جو دیکھ رہے ہیں، اور بھارت یہاں پر بحرین میں تو 1962 تک ریزرو بینک آف انڈیا کی طرف سے گلف روپی استعمال ہوتا تھا، اور بھارت پہلا دیش ہے جو اینٹی کالونیل سٹینس لیا تھا یونائٹڈ نیشن میں، اور اس کی وجہ سے بحرین کو یہاں پر انگریزوں کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ اور ہم نے ان کو بحرین کی حکومت کو یاد بھی دلایا کہ 2018 اور 22 میں آپ ہی کے ایک بحرینی ڈپلومیٹ کی وجہ سے پاکستان کو FATF گرے لسٹ میں ڈالا گیا، اور ایک آتنکوادی جو یہاں پر چھپا ہوا تھا، اس کو 2015-16 میں انہوں نے بھارت سرکار کے حوالے بھی کیا۔ تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں FATF کے ممبر ہیں، اور وہ پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں لے کر آئے، کیونکہ جو فنڈز آ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور 2026-27 میں بحرین سیکورٹی کونسل کا ممبر بھی ہونے جا رہا ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ بہت اچھا رہا۔ انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔